بسم اللہ الرحمن الرحیم ولسیدنا علی بن ابی طالب نمازج نہیں ہے، آپ نے نمازجن پڑھا، مفاعلوں کے وزن پہ ہے. قویۃ رائعۃ فی الخطابۃ ایضا، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت دلکش اور طاقتور نمونے ہیں خطابت کے سلسلے میں. خطابت کے سلسلے میں ان کے بڑے دلکش اور طاقتور نمونے ہیں. یہ جو تحریر اس سے پہلے دی گئی وہ تو ایک نمونہ ہے ان کے خطوط کا، تو خطابت کے بھی ان کے بہت نمونے ہیں. ان کے خطابت کا اور خطوط کا مجموعہ ہے نہج البلاغہ. نہج البلاغہ اس کا نام ہے، اس کو شریف رضی نے جمع کیا ہے. شیعوں کے ہاں بہت معتبر کتاب ہے، وہ ان کے مستدلات میں ہے، ان کی مسانید میں ہے. تو نہج البلاغہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات ہیں. اگرچہ بعض خطبات کے سلسلے میں اشکال ہے کہ شریف رضی نے اس کو ان خطبات کو لکھا یا خطوط کو لکھا اور منسوب کر دیا حضرت علی کی طرف، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اصالت ہے اس کتاب میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کو ثابت کرتی ہے. اسی طرح سے اب عہد اسلامی کے نمایاں خطبہ میں ایک نام آتا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا. وامتاز فی هذا العہد الادبی الذی نحن بصددہ، اور اس ادبی زمانے میں جس کے سلسلے میں ہم ہیں، وامتاز اور ممتاز ہوئے اس ادبی زمانے میں، الذی نحن بصددہ جس کے سلسلے، صدد مانے سلسلے میں، جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اس ادبی زمانے میں جس کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ممتاز ہوئے التابعی الجلیل، التابعی الجلیل، جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. ازدان کلامہ بالبلاغۃ والحکمۃ والتاثیر. ازدان مزین ہونا، ازدان ان کا کلام مزین ہے بلاغت سے، حکمت سے اور تاثیر سے. ان کا کلام مزین ہے بلاغت سے، حکمت سے اور تاثیر سے. افاد الناس ونفعهم بمواعظه الدینیۃ والخلقیہ کثیرا، اور انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا اور نفع پہنچایا اور اخلاقی مواعظ سے، اپنے دینی اور اخلاقی مواعظ سے. انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا اپنے دینی اور اخلاقی مواعظ سے بہت زیادہ. وَأَضَافَ بِذَلِكَ لِلْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ ثَرْوَةً أَدَبِيَّةً مُفِيدَةً، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے ادب عربی میں مفید ادبی سرمایہ کا اضافہ کیا، مفید ادبی سرمایہ کا اضافہ کیا. اس کے ذریعے سے انہوں نے اضافہ کیا ادب عربی میں مفید ادبی سرمایہ کا. توفی فی عام سنۃ وعشر ومئۃ، 110 کی وفات کی ہے. عالم ہاں کریے عالموں کریے عالمیت 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو عہد اسلامی میں سب سے پہلے تو صاحب کتاب نے قرآن کریم کا تذکرہ کیا کہ قرآن کریم عہد اسلامی کے نمونوں میں سب سے اعلیٰ نمونہ ہے. پھر اس کے بعد صاحب کتاب نے حدیث نبوی کا تذکرہ کیا کہ عہد اسلامی میں نثر کے نمونوں میں سب سے اعلیٰ نمونہ حدیث نبوی ہے. اور حدیث نبوی میں بھی مختلف اس کی شقیں، مختلف اس کی قسمیں اور صنفیں، جیسے خطابت الگ ہے، خطوط الگ ہے، اور تمثیلات الگ ہے، ضرب الامثال اور محاورے الگ ہیں. اس کے بعد خلفائے راشدین کے جو خطبات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا. اور پھر عہد نامے اور دستاویزات جو اس زمانے میں لکھے گئے وہ بھی نثر کا اعلیٰ نمونہ ہے. خطوط جو اس زمانے میں لکھے گئے، خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے جو خطوط ہیں اس زمانے میں عہد نثر اسلامی کے، نثر عربی کے اعلیٰ نمونے ہیں. اور ایک اخیر میں ذکر کر رہے ہیں ایک نمونہ جس کا نام ہے توقیعات. توقیعات، توقیعات کہتے ہیں دستخط کے ساتھ جو مختصر تحریریں لکھی جاتی ہیں. کوئی آپ کے پاس درخواست آئی اور آپ نے اس کے ساتھ لکھ دیا کہ یہ منظور ہے، نامنظور ہے، رد ہے یا سفارش کی جاتی ہے. تو دستخط کے ساتھ جو مختصر تحریریں لکھی جاتی ہیں
اس کو توقیعات کہا جاتے ہیں، توقیعات کہا جاتا ہے۔ زمانے اسلام میں یہ ایک صنف پائی گئی اور اس کو بھی ادب کا نمایاں سرمایہ شمار کیا گیا، تو ایک قسم یہ بھی ہے جس کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ اما التوقیعات فہی جمل بلیغۃ، جہاں تک توقیعات کی بات ہے تو وہ مؤثر جملے ہیں، فہی جمل بلیغۃ، تو مؤثر جملے ہیں۔ یکون اسلوبها بین اسلوب السجع و اسلوب الحکمت، اس کا اسلوب سجع کے اسلوب اور حکمت کے اسلوب کے درمیان ہوتا ہے۔ یکون اسلوبها، اس کا اسلوب ہوتا ہے سجع کے اسلوب کے اور حکمت کے اسلوب کے۔ اس کا اسلوب سجع اور سجع مانے مسجع عبارت، یعنی دو جملے ایک انداز پر ہوں، ایک حرف پر ختم ہو رہے ہوں تو اس کو مسجع کہا جاتا ہے۔ دو جملے تین جملے تو ان کو مسجع عبارت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دو جملے اما التوقیعات فی جمل بلیغۃ، جہاں تک توقیعات کی بات ہے تو بلیغ جملے ہیں۔ یکون اسلوبها، جن کا اسلوب سجع کے اسلوب کے اور حکمت کے اسلوب کے درمیان ہوتا ہے۔ وَكَانَتْ تُكْتَبُ كَرَدٍ عَلَى طَلَبَاتِ النَّاسِ وَعَرَائِزِهِمْ، اور یہ جملے لکھے جاتے تھے کردن، جواب کے طور پر، یہ جملے لکھے جاتے تھے جواب کے طور پر، علی طلبات الناس، طلبات الناس، لوگوں کی درخواستوں پر اور ان کے عریضوں پر، وعرائزہم، ان کے عریضوں پر، لوگوں کی درخواستوں اور ان کے عریضوں پر یہ جملے لکھے جاتے تھے بطور جواب کے اور بطور جواب کے، رد کے معنی ہوتے ہیں جواب دینا کسی چیز کو، تردید نہیں ہے بلکہ جواب دینے کے معنی میں، یہ لکھے جاتے تھے لوگوں کی درخواستوں ان کے عریضوں پر جواب کے طور پر۔ اب یہاں پر عہد اسلامی میں نثر کا تذکرہ ختم ہوا۔ ابھی تک جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، شروع میں آپ نے پڑھی حقیقت الادب، النقد والتحلیل، اور پھر اس کے بعد زمانۂ جاہلیت کی شاعری اور اس کی نثر، اور پھر زمانۂ اسلام کی نثر۔ اب زمانۂ اسلام کی شاعری یہ پچھلے سال پڑھ چکے ہیں، لہذا اب اس کے بعد اب منتقل ہوں گے آپ۔ عنوان ہے الاسلوب الادبی قبل النہضۃ الحدیثہ، 191۔ اب یہاں سے جو یہ چوتھا دور ہے ادب عربی کا، یہاں سے اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ میں نے ادب عربی کو 5 ادوار میں تقسیم کیا تھا اور بتایا تھا شروع میں کہ ادب عربی کی تاریخ کو 5 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 زمانۂ جاہلیت، اور وہ اسلام کی آمد سے 150 سال پہلے پر مشتمل ہے، 150 سال پہلے کی زمانۂ جاہلیت۔ نمبر 2 زمانۂ اسلام، زمانۂ اسلام وہ 132 تک ہے، وہ 132 ہجری تک ہے زمانۂ اسلام۔ دوسرا دور ہے زمانۂ اسلام، وہ 132 ہجری تک ہے، اور تیسرا دور تھا 132 سے لے کر 656 تک۔ یہ تیسرا دور تھا 132 سے لے کر 656 تک، 132 سے لے کر 656 تک، 132 سے لے کر 656 تک، گویا کہ 7ویں صدی ہجری، 7ویں صدی ہجری تک۔ دوسری صدی سے 7ویں صدی، یہ تیسرا دور تھا، اور تیسرے دور میں وہی عباسی حکومت قائم ہوئی اور اس کے اثرات پڑے۔ چوتھا دور ہے جو 8ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی تک ہے، 8ویں صدی سے 12ویں صدی تک، اس کو چوتھا دور کہا جاتا ہے۔ ادب عربی کی تاریخ میں یہ چوتھا دور ہے، 8ویں صدی سے 12ویں صدی تک، یہ چوتھا دور ہے۔ اور یہی چوتھا دور ہے جو آج اس کا شروع ہو رہا تذکرہ، الاسلوب الادبی قبل النہضۃ الحدیثہ۔ چوتھا دور کا نام کیا ہے؟ اس کو عصر الانحطاط کہتے ہیں، چوتھا دور ہے اس کو عصر الانحطاط، یعنی اس زمانے میں شاعری میں اور نثر میں کوئی انقلابی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پچھلے زمانے کے ادبا اور شعراء نے جو کچھ طے کیا تھا اسی کے مطابق نظام چلتا رہا۔ پچھلے زمانے کے پانچواں کیا تھا؟ اب آگے آ رہا پانچواں، تو پانچواں نہضہ حدیثہ، وہ 12ویں صدی سے لے کر آج تک، 12ویں صدی سے لے کر
12वीं सदी या 13वीं सदी कह लीजिए, 12वीं तक तो था ही वो, तो 13वीं सदी से लेकर आज तक ये जो दौर है वो नहज़े हदीसा के नाम से। नहज़े हदीसा माने नई तरक्की। नई तरक्की, नई तरक्की कब हुई, उसके असबाब और उसके अवामिल हैं, उसके बहुत से वजूहात हैं और मुहर्रिकात हैं जिनका तज़किरा किया जाएगा। ये 2 चीजें हैं जो आपके निसाब में हैं, अल्लाह करे पूरी हो जाए, वक्त में बरकत हो। अल उसलूबुल अदबी क़ब्ल नहज़तिल हदीसा, नई तरक्की और नए दौर से पहले अदबी उसलूब, नए दौर से पहले या नई तरक्की से पहले अदबी उसलूब। उसलूबुल किताबत फिल अहदिल मुतअखिर, दौरे ज़वाल में, मुतअखिर से मुराद दौरे ज़वाल, असरे इन्हितात, दौरे ज़वाल में इंशा पर्दाजी का उसलूब, दौरे ज़वाल में या दौरे इन्हितात में इंशा पर्दाजी का उसलूब, ये चौथा दौर है, ये बात ज़हन में याद रहे। कानतिल किताबतुल अरबिय्यतु क़द मालत मुंज़ुल क़र्न अर्राबि अल हिजरी इला हद्दिन कबीरिन इला तक़य्युद बिस्सज्इ वल बदीइ। अरबी इंशा पर्दाजी 4वीं सदी हिजरी से मायल हुई बड़ी हद तक। अरबी इंशा पर्दाजी 4वीं सदी हिजरी से मायल हुई बड़ी हद तक इला तक़य्युद बिस्सज्इ वल बदीइ, सजा और बदी की पाबंदियों की तरफ। तक़य्यदा माने होते हैं पाबंद होना और उसके शर्त से मशरूत होना। अरबी इंशा पर्दाजी 4वीं सदी हिजरी से मायल हुई है बड़ी हद तक इला तक़य्युद बिस्सज्इ वल बदीइ, सजा और बदी की पाबंदियों की तरफ मायल हुई है। वक़ल्ल फ़ीहा तरस्सुलुल मुतवाज़िन, और उसमें मुतवाज़िन रवानी, तरस्सुल का मतलब होता है रवानी, उसमें मुतदिल रवानी कम हो गई, शाइस्तगी रवानी, उसमें मुतदिल रवानी और शाइस्तगी कम हो गई। वक़ल्ल फ़ीहा तरस्सुलुल मुतवाज़िन, और उसमें मुतदिल रवानी कम हो गई। अल्लज़ी काना अब्दुल हमीद इब्न यहया अल मुतवफ़्फ़ा सनत 32 व 30 व 100 मिन अल हिजरती राइदहुल अव्वल, और वो मुतवाज़िन रवानी कम हो गई जिसका कायदे अव्वल अब्दुल हमीद बिन यहया था, जिसका कायदे अव्वल, राइदुल अव्वल कायदे अव्वल, उसका सरखैल, उसका कायदे अव्वल, वो मुतवाज़िन रवानी कम हो गई जिसका कायदे अव्वल अब्दुल हमीद बिन यहया था। उसकी वफात कब हुई है? 132 में। अल मुतवफ़्फ़ा सनता 32 व 30 व 100, 132 में उसकी वफात हुई है। वो रवानी और वो सुस्तगी और वो बेतकल्लुफी जो अरबी इबारत में थी वो कम हो गई, तकल्लुफ आ गया। वकान अल जाहिज़ु अल मुतवफ़्फ़ा सनत 55 व 50 व 200, और जाहिज जिसकी वफात 255 में हुई है, अल इमाम अल मुक़द्दम फ़ीही, अव्वलियत रखने वाला पेशवा था, अव्वलियत रखने वाला शख्स था, अव्वलियत रखने वाला, अल इमाम अल मुक़द्दम फ़ीही, इसमें अव्वलियत रखने वाला शख्स था, अव्वलियत रखने वाला फर्द था। और जाहिज जिसकी वफात 255 में हुई है, इसमें अव्वलियत रखने वाला और इमामत के दर्जे पर फायज होने वाला शख्स था। वज़ालिका लिग़राम ज़ुअमाइल किताबति मुंज़िल क़र्नि अर्राबि बिल उसलूबिल मुसज्जइल मुहल्ला बिल बदी', और ऐसा इस वजह से कि लिग़राम, गराम के माने होते हैं शेफ्ता होना, फरेफ्ता होना, फरेफ्ता होना। लिग़राम ज़ुअमाइल किताबा, कि अरबी किताबत के माहिरीन, ऐसा इस वजह से कि अरबी किताबत के माहिरीन फरेफ्ता हुए 4वीं सदी हिजरी से, ऐसा इस वजह से कि अरबी किताबत के माहिरीन फरेफ्ता हुए 4वीं सदी हिजरी से बिल उसलूबिल मुसज्जा, मुसज्जा उसलूब के, मुसज्जा उसलूब के, ऐसा इस वजह से कि अरबी किताबत के माहिरीन, ज़ुअमा लीडरान, माहिरीन सरखैल, की 4वीं सदी हिजरी से अरबी किताबत के जो माहिरीन थे वो फरेफ्ता हुए बिल उसलूबिल मुसज्जा, मुसज्जा उसलूब के, अल मुहल्ला बिल बदी, जो इल्म बदी से मुज़य्यन था। मुहल्ला के माने मुज़य्यन होना, जो इल्म बदी से मुज़य्यन था, जो इल्म बदी से मुज़य्यन था। ऐसा इस वजह से कि अरबी किताबत के माहिरीन 4वीं सदी हिजरी से मुसज्जा उसलूब के दिलदादा हो गए जो बदी से मुज़य्यन था। अमसाला इब्न अल हमीद, जैसे इब्न अल हमीद,
والصاحب ابن عباد اور صاحب ابن عباد، والخوارزمی اور خوارزمی، والصابی اور صابی، وبدیع الزماں اور بدیع الزماں، ومن سار علی دربہم الکتابی اور جو ان کے کتابی نقش راہ پر چلے، درب پر ہوتے ہیں نقش راہ انداز، ومن سار علی دربہم الکتابی اور جو ان کے تحریری نقش راہ تحریری راستے پر چلے، درب کی جمع دروب، ومن سار علی دربہم الکتابی اور جو ان کے تحریری راستے پر چلے، من رجال القرن الرابع الہجری، چوتھی صدی ہجری کے افراد میں سے، چوتھی صدی ہجری کے افراد میں سے جو لوگ چلے، یہ تمام قائدین ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجع کا پابند بنا لیا، انہوں نے اپنے آپ کو علم بدی جانتے ہیں، جناس ہے، طباق ہے، توریہ ہے اور اس طرح کی دوسری قسمیں ہیں جس کے ذریعے سے عبارت کو خوبصورت بنانے یا نکتہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بدی سے مراد وہی علم بدی ہے، بدی سے لفظی ترجمہ انوکھا پن نہیں بلکہ علم بدی جو فن بلاغت کی ایک خاص قسم ہے اس طرف اشارہ ہے۔ تو ابن العمید اور صاحب ابن عباد، خوارزمی، صابی، بدیع الزماں اور ومن سار علی دربہم اور جو ان کے تحریری راستے پر چلے، چوتھی صدی ہجری کے افراد میں سے۔ وعنی بتسجیع الکلام واحمل السلیس فیہ وبالغ فی ذلک الحریری، حریری فاعل ہے سب کا، وعنی اور کلام کو مسجع بنانے پر توجہ دی، عنیا مجہول استعمال ہوتا ہے لیکن معروف کا ترجمہ کرتے ہیں، عنی بھی یعنا بھی، تو عنی بھی توجہ دی اور کلام کو مسجع بنانے پر توجہ دی، واحمل السلیس منہ اور رواں سلیس کلام کو چھوڑ دیا، احمل ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور سلیس اور رواں کلام کو چھوڑ دیا، وبالغ فی ذالک اور سلسلے میں مبالغہ کیا حریری نے، اس سلسلے میں مبالغہ کیا حریری نے۔ تو کلام کو مسجع بنانے پر توجہ دی اور سلیس کلام کو چھوڑ دیا اور مبالغہ کیا حریری نے، جس کی وفات ہوئی ہے 516 میں، جس کی وفات ہوئی ہے 516 میں، صاحب المقامات مشہورہ، جو مشہور مقامات کا لکھنے والا ہے، مشہور مقامات حریریہ مشہور ہیں تو ان کا لکھنے والا ہے مقامات حریریہ۔ اور قاضی فاضل ہے جس کی وفات ہوئی ہے 695 میں، کاتب السلطان صلاح الدین الیوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی کا منشی، اس کا منشی تھا، اس کا کاتب تھا۔ تو ان لوگوں نے کلام کو مسجع بنانے اور سلیس کو چھوڑنے اور اس میں مبالغہ کرنے پر زیادہ توجہ دی ہے۔ وَكَانَ مَجَالُ الْجُهُودِ الْأَدَبِيَّةِ لِأَكْثَرِهِمْ هِيَ الرَّسَائِلُ الدِّيوَانِيَّةُ وَالْإِخْوَانِيَّةُ، ان میں سے اکثر کی ادبی کوششوں کا میدان، ان میں سے اکثر کی ادبی کوششوں کا میدان یہ دفتری اور برادرانہ خطوط ہوتے تھے۔ دیوانیہ سے مراد جو دفتری خطوط ہوتے ہیں، دفتر سے ایشو ہوتے ہیں، دیوان دفتری سرکاری، ان میں سے اکثر کے ادبی ان میں سے اکثر کے ادبی کارناموں کے میدان، ادبی کوششوں کا میدان، ہی الرسائل الدیوانیۃ والاخوانیہ، یہ دیوانی اور اخوانی یعنی سرکاری اور برادرانہ خطوط ہوتے تھے۔ وبرز فی هذا الاسلوب صنف المقامات، اور اسی اسلوب میں مقامات کی صنف نمایاں ہوئی، اسی اسلوب میں مقامات کی صنف نمایاں ہوئی۔ وکان رائدہ الاول بدیع الزماں الحمدانی، اور اس کا پہلا قائد اور اس کا اولین پیشوا، رائد اس کا قائد اور پیشوا، اس کا اولین پیشوا بدیع الزماں حمدانی تھا۔ وزاد فیہ الحریری، اور حریری نے اس میں اضافہ کیا، فکان امامہ المقدم فیہا، تو وہ بھی مقامات کے اندر اولیت رکھنے والا شخص تھا، مقامات کے اندر اولیت رکھنے والا، سبقت لے جانے والا شخص تھا، اولیت رکھنے والا، سبقت لے جانے والا شخص تھا حریری بھی۔ فکان امامہ المقدم، تو اس میں اولیت رکھنے والا شخص تھا۔ ثم بقی الحال على ذلك مع استمرار الانحطاط في المقدرات الادبیہ الطبیعیہ للعالم العربی، پھر بقی الحال على ذلك، پھر یہی حالت رہی، بقی الحال على ذلك، پھر یہی حالت رہی، مع استمرار الانحطاط،
انحطاط کے جاری ہونے کے ساتھ، پھر یہی حالت رہی استمرار کے جاری ہونے کے ساتھ، فی المقدورات الادبیۃ الطبیعیہ، فطری ادبی صلاحیتوں میں، فطری ادبی صلاحیتوں میں انحطاط کے جاری ہونے کے ساتھ یہی حالت رہی للعالم العربی، عالم عربی کے، عالم عربی کی فطری ادبی صلاحیتوں میں انحطاط کے جاری ہونے کے ساتھ پھر یہی حالت رہی۔ فلم یکن یخرج من اقلام الکتاب شیء من ادب حی، تو انشا پردازوں کے قلم سے فلم یکن یخرج، تو کوئی چیز نہیں نکلی انشا پردازوں کے قلم سے، شیء من ادب حی، زندہ ادب کی کوئی چیز، زندہ ادب کا کوئی نمونہ انشا پردازوں کے قلم سے اس زمانے میں نہیں نکلا، اس زمانے سے وجود میں نہیں آیا۔ فلم یکن یخرج من اقلام الکتاب، تو انشا پردازوں کے قلم سے نہیں نکلا شیئن، کوئی نمونہ، من ادب حی، زندہ ادب کا کوئی نمونہ نہیں نکلا۔ وکل ما کان یکتب فی ہذہ العہود من الادب، اور اس زمانے میں ادب کی جو چیزیں لکھی گئیں، کل ما کان یکتب، جو بھی چیزیں لکھی جاتی تھی ان زمانوں میں ادب کی طرف سے، یکون بقلم مشلول او مغلول من الاقلام العمیدیۃ والحریریہ، وہ بقلم مشلول، وہ مفلوج قلم سے ہوتی تھی۔ مشلول کے معنی ہوتے ہیں مفلوج کے، ایسا قلم جو مفلوج ہو، بالکل ایک ہی ڈھرے پر ایک ہی انداز پر چل رہا ہو، او مغلول، یا جکڑے ہوئے قلم، مغلہ بیڑی پڑے ہوئے، مغلول معنی ہوتے ہیں بیڑی پڑے ہوئے، جکڑے ہوئے، یا مفلوج قلم سے، یا بیڑی پڑے ہوئے قلم سے، من الاقلام العمیدیۃ اب الحریریہ، بدیع الزمان حمدانی، یا بدیع الزمان نہیں، ابن العمید اور حریری کے قلموں سے جکڑے ہوئے یا مفلوج قلم سے عام طور پر چیزیں لکھی جاتی تھی۔ عام طور پہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں یہ تمام اسی سلسلے کی ہیں۔ یکون بقلم، وہ ایسے قلم سے ہوتی تھی جو مفلوج تھا، او مغلول، یا جکڑا ہوا تھا، من الاقلام، ایسے قلموں سے جو عمیدی ہیں، عمیدی مطلب ابن العمید کا قلم، اب الحریری، یا حریری ہے، ایک حمزانی ہے اور دوسرے حریری ہے۔ یہ ایک تعبیر ہے کہ مطلب اسی انداز پر اور اسی نہج پر اور اسی اسلوب پر لوگ لکھتے تھے، اور اس سے ذرا بھی ہٹنے کو اور نئی راہ اختیار کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وبلغ حبهم للسجع، اور ان کی سجا سے محبت اس حد تک بڑھ گئی، بلغ حبهم للسجع، اور ان کی محبت سجا سے بڑھ گئی، الی انہم لن یترکوا، یہاں تک کہ انہوں نے نہیں چھوڑا، حتی بعض کتب التاریخ والاخبار والتراجم، یہاں تک کہ تاریخ اور واقعات، خبروں واقعات اور سیرت کی کتابوں کو، یہاں تک کہ انہوں نے نہیں چھوڑا تاریخ، واقعات اور سیرت کی کتابوں کو بھی، من ان یخضعوا اسلوبها لهذا المنهج، نہیں چھوڑا اس سے کہ انہوں نے اس کو اسلوب کو بھی اسی مسجع اور انوکھے اسلوب کے تابع کر دیا۔ من ان یخضعوا، نہیں چھوڑا اس سے کہ انہوں نے تابع کر دیا اس کے اسلوب کو، لہذا المنہج المسجع البدیع، اسی اسلوب کے، اسی منہج کے جو سجا تھا اور بدیع تھا۔ پھر سن لیجئے، وبلغ حبهم للسجع، اور سجا سے ان کی محبت بڑھی، الی انہم لم یترکوا، یہاں تک انہوں نے نہیں چھوڑا، حتی بعض کتبی، یہاں تک کہ بعض تاریخ کی کتابوں کو، اخبار خبروں جس میں خبریں واقعات اور سیرت کی کتاب، تراجم سیرت کی کتابوں کو بھی نہیں چھوڑا، من این، اس سے کہ انہوں نے اس کو اسلوب کو تابع کر دیا اسی مسجع اور بدیع طریقے کے، اسی مسجع اور بدیع اسلوب کے۔ وَإِنَّكَ لَوْ رَاجَعْتَ الْمُرَاسَلَاتِ الَّتِي كَانَتْ تَدُورُ بَيْنَ الْأُمَرَاءِ وَالْحُكَّامِ فِي الْعُهُودِ الْأَخِيرَةِ لَوَجَدْتَ الشَّوَاهِدَ لَا تُحْصَى عَلَى مَا بَلَغَتْهُ مِنْ رَكَاكَةٍ وَإِسْفَافٍ۔ رکاکا کا معنی ہوتے ہیں فسفساپن، رکاکا، اور اسفاف معنی ہوتے ہیں پستی کے، فسفساپن اور پستی، کمزوری اور پستی، فسفساپن اور پستی۔ اور اگر آپ رجوع کریں المراسلات، ان خطوط کو، اگر آپ مراجعہ کریں یا رجوع کریں ان خطوط کی طرف، التی کانت تدور، جو خطوط آتے جاتے تھے،
جو خطوط بھیجے جاتے تھے یا آتے جاتے تھے بین الامراء والحکام، امراء اور حکام کے درمیان. اگر آپ مراجعہ کریں ان خطوط کا جو خطوط آتے جاتے تھے امراء اور حکام کے درمیان فی العہود الاخیرہ، آخر زمانوں میں، لوجدت الشواہد لا تحصى، تو ایسے شواہد پائیں گے جو لا تحصى، جو گنے نہیں جا سکتے. لوجدت الشواہد لا تحصى، تو ایسے شواہد پائیں گے جو گنے نہیں جا سکتے. بہت سے دلائل ملیں گے آپ کو کہ کس قدر وہاں جکڑ بندی تھی اور کس قدر انہوں نے سزا کو اپنا لیا تھا. اگر آپ رجوع کریں، راجع میں مراجعہ کرنا، رجوع کرنا، اگر آپ مراجعہ کریں ان خطوط کا جو خطوط آتے جاتے تھے امراء اور حکام کے درمیان اخیر زمانوں میں، لوجدت شواہد لا تحصى، تو ایسے شواہد پائیں گے، ایسے دلائل پائیں گے جن کو گنا نہیں جا سکتا. کس پر؟ علی ما بلغته من رکاکۃ و اسفاف، اس پر کہ عربی انشاء پردازی یا وہ خطوط نگاری کس فسفسے پن اور پستی تک پہنچ گئی تھی، کس فسفسے پن اور پستی تک پہنچ گئی تھی. اس پر بہت سے دلائل مل جائیں گے اور اس پر بہت سے شواہد مل جائیں گے. اعلیٰ اس پر جہاں پہنچ گئی تھی، جس پستی اور جس فسفسے پن پر پہنچ گئی تھی مراسلہ نگاری اور انشاء پردازی. لا فی قطر واحد، ایک ملک میں نہیں، بل فی معظم الاقطار العربیہ، بلکہ تمام عرب ممالک میں. قطر مانے ملک، قطر میں ملک، ایک ملک میں نہیں بلکہ تمام عرب ممالک میں یہ بات تھی. وللاسلامیت ایضا، بلکہ تمام اسلامی عالم اسلام میں بھی یہی بات تھی. اما فی کتابت المقامات، جہاں تک مقامات کی تحریروں کے سلسلے میں ہے، فکان آخر کتاب فی فنہا ہوا حدیث عیسی بن ہشام اللفظ المویلحی فی اوائل العصر الحدیث. جہاں تک مقامات کی کتابت اور اس کی تحریر کے سلسلے میں ہے تو آخری کتاب اس سلسلے میں حدیث عیسی بن ہشام ہے. حدیث، اس کا کتاب کا نام ہی ہے حدیث عیسی بن ہشام اللفظ المویلحی، جس کو مویلحی نے لکھا ہے فی اوائل العصر الحدیث، عصر حدیث کے آغاز میں، عصر حدیث کے آغاز میں. اس پوری عبارت کا مقصد یہی ہے کہ اس چوتھی صدی میں یا اس چوتھے دور میں جو اسلوب رہا نثر کا، وہ نثر عام طور پر سجا اور قافیے کا پابند رہا، اور یہ سجا اور قافیہ اس حد تک لوگوں نے اختیار کیا کہ مراسلہ نگاری ہو، تاریخ کی کتابیں ہوں، واقعات اور کہانی کی کتابیں ہوں، سوانح کی کتابیں ہوں، تمام میں یہی باتیں اختیار کی جانے لگی. حتیٰ کہ خطبات میں بھی اور تقریروں میں بھی اور بیانات میں بھی یہی اسلوب اختیار کیے جانے لگا اور اسی کو لوگ اہمیت دینے لگے. فدام اسلوب الکتابۃ السائد المفضل لدى الكتاب والمترسلين في هذه القرون الأخيرة سواء في الرسائل الديوانية والإخوانية أو الكتب الأدبية هو الأسلوب الذي صار عليه القاضي الفاضل في رسائله. فداما، داما کے معنی ہوتے ہیں جاری رہنا یا ہو جانا، جاری، داما ما داما، جاری رہنا، باقی رہنا. تو اسلوب الکتابہ، تحریر کا اسلوب، انشاء پردازی کا اسلوب، انشاء پردازی کا اسلوب السائد جو چھایا ہوا تھا، اس انشاء پردازی کا اسلوب جو چھایا ہوا تھا، المفضل، اور جو قابل ترجیح تھا، جو ترجیح کے قابل تھا، لدى الکتاب والمترسلین، انشاء پردازوں اور مراسلہ نگاروں کے یہاں، انشاء پردازوں اور مراسلہ نگاروں کے یہاں ان اخیر صدیوں میں تو انشاء پردازی کا اسلوب جو چھایا ہوا تھا اور قابل ترجیح تھا انشاء پردازوں کے یہاں اور مراسلہ نگاروں کے یہاں اخیر صدیوں میں، سواء فی الرسائل الدیوانیہ، خواہ وہ سرکاری خطوط ہوں یا وہ برادرانہ ہوں، اب الکتب الادبیہ یا ادبی کتابیں ہوں، چاہے سرکاری خطوط ہوں یا برادرانہ خطوط ہوں یا ادبی کتابیں ہوں. هو الاسلوب الذي صار عليه القاضي الفاضل، وہ اسلوب، وہی اسلوب تھا جس پر قاضی فاضل چلے تھے اپنے رسائل میں. داما کی خبر یہ ہے، هو الاسلوب الذي، تو انشاء پردازی کا اسلوب وہی اسلوب رہا جس پر قاضی فاضل چلے تھے اپنے رسائل میں. والحریری فی مقاماته، اور حریری اپنے مقامے کے اندر. ولم تنجو الموضوعات الغیر الادبیہ کذالک من سیطرۃ هذا الاسلوب الا قلیلا، اور غیر ادبی موضوعات بھی نہیں نکلے اس اسلوب کے غلبے سے. سیطرہ کا معنی ہوتا ہے غلبے، اور غیر
ادبی موضوعات بھی نہیں نکلے اس اسلوب کے غلبے سے، الا قلیلا، مگر شاید و باید، بہت کم ہی نکلے، یعنی غیر ادبی موضوعات بھی اس اسلوب کی جکڑ بندیوں اور اس کی پابندیوں کے زیر سایہ رہے۔